الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة قال الله تبارك وتعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله کی ہویا جو چہرہ ساڈا ہو گیا مرداں نیت جس دی مرداں والی اوہ مرد سچاں نور حیا ہدایت والا پردہ گرد جناں دے او کیوں ناری گنیے بھائی مرد ایمان انہاں دے برادران اسلام ہم شہدائے احد کا تذکرہ کر رہے تھے احد کے غزوہ میں کم و بیش 14 عظیم المرتبت بیبیوں نے خواتین نے حصہ لیا ہے انصاف کا پھر تقاضا یہی ہے کہ اجمالاً صحیح ان عظیم المرتبت ماؤں اور بیٹیوں کے حضور نذرانہ عقیدت ارمغان محبت پیش کیا جائے جنہوں نے صنف نازک ہوتے ہوئے
پیدائشی طور پر مرد کے مقابلے میں کمزور ہوتے ہوئے مردوں سے بڑھ کر کام کیا۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں، اللہ کے حضور، نیکی اور خیر کے معاملے میں مرد عورت میں کوئی تفریق نہیں ہے۔ اللہ کے دربار میں، اللہ کے حضور، اگر کوئی مرد نیکی کرتا ہے اللہ اسے بھی اتنا ہی اجر دیتا ہے، اگر کوئی عورت نیکی کرتی ہے وہ بھی اسی طرح ہی اجر پاتی ہے۔ حالانکہ دنیا میں یہ دستور نہیں ہے۔ وہ ملک جو دعویٰ کرتے ہیں انصاف کا، عدل کا، مساوات کا، برابری کا، وہاں بھی یہ قانون عورت کے لیے ان کے ہاں قانون کچھ اور ہے، مرد کے لیے دعویٰ ان کا ہے کہ ہم برابر سلوک کرتے ہیں، لیکن کرتے نہیں ہیں۔ لیکن اللہ تعالی کا جو نظام ہے، نظام اجر، اس میں ایک بال برابر فرق نہیں ہے۔ اگر عورت اللہ کے حضور عبادت و ریاضت سر انجام دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے بھی اتنا ہی کرم سے، عنایات سے نوازتا ہے جتنی کوئی مرد نیکی کرے تو اس کو نوازتا ہے۔ اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ جب میدان کے اندر کچھار سے شیروں کی کچھار سے شیر نکل کر حملہ کرتا ہے تو دیکھنے والا یہ نہیں کہتا شیرنی آ رہی ہے، وہ شیرنی بھی آ جائے کہتے شیر آ گیا۔ کیا کہتے ہیں؟ حالانکہ جو شیر ہوتے ہیں نا، شیر، ببر شیر، یہ بڑے بد نسل ہوتے ہیں، پرلے درجے کے سست، جتنے تگڑے نظر آتے ہیں ہوتے اتنے، یہ پتہ نہیں آپ کو یقیناً پتہ ہوگا، شکار شیرنیاں کرتی ہیں اور یہ چنگڑوں کی طرح بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ اب آپ کی سمجھ میں آئی ہے؟ دیکھنے کو بڑے وجیح، بڑی مہیب شکلیں، لیکن کرتوت ٹکے کے نہیں، مفت خورے پرلے درجے کے کیا ہیں؟ یہ ببر شیر ہے۔ اس لیے جب میدان میں اترتی ہے نا، وہ شیرنی ہو یا شیر، تو کوئی نہیں تفریق کرتا جی شیرنی آ گئی ہے، یوں کہتے ہیں شیر آ گیا ہے۔ اسی لیے ہونا بھی یہی چاہیے، جب میدان میں دیکھیں نا، جو میدان میں اترا ہے، پھر یہ نہیں ہے کہ شیر ہے کہ شیرنی ہے، دیکھنا یہ ہے کہ آئی کس شان سے ہے۔ یہاں بھی قدرت کا نظام یہ ہے، قدرت نہیں دیکھتی کہ شیر آ رہا ہے یا عورت آ رہا ہے کہ مرد، عورت آ رہی ہے کہ مرد آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ دیکھتا ہے کہ وفا کس میں ہے، نور حیا کس میں ہے، عبادت کی رمز کس نے سمجھی ہے۔ اسی لیے میں کئی مرتبہ آپ کو عرض کر چکا ہوں کہ فقراء نے کہا ہے کہ مردانگی کسی صنف کا نام نہیں ہے، کسی جنس کا نام مردانگی نہیں ہے۔ مردانگی ایک صفت ہے، وہ عورت میں بھی آ سکتی ہے، وہ مرد میں بھی آ سکتی ہے۔ بڑی نازک سی مثال ہے کہ جب بنو قریظہ جنگ خندق کے بالکل متصل یہودیوں نے بے وفائی کی، غداری کی، یعنی اپنی سلطنت سے بھی غداری، جس نظام میں رہ رہے تھے اس سے بھی غداری کی، اور غداری کی سزا تب بھی موت تھی۔ اب بنو قریظہ، اس کو کہتے ہیں غزوہ بنو قریظہ،
یہودی جو تھے انہوں نے اپنی سازشوں کو مکمل عملی جامہ پہنانے کے لیے مدینۃ المنورہ کے اندر سے ہی مدینۃ المنورہ کو ختم کرنے کا پروگرام بنا لیا. تو باہر کا دشمن اتنا نقصان نہیں دیتا جتنا گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے. آستین کا سانپ جو ہوتا ہے وہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے. جو قریب ہوتا ہے، یار کی شکل میں ہوتا ہے، دوست کی شکل میں ہوتا ہے، وہ باہر کے دشمن سے زیادہ خطرناک ہوتا ہے. یہودی مدینے کے اندر تھے. اب نبی کریم نے غزوہ بنو قریظہ کے قریب آپ نے خندق کا جس وقت یہ میدان آتا ہے تو آپ نے اہل ایمان عورتوں کو ایک محفوظ قلعے میں قلعہ بند کر دیا تاکہ عورتوں کے اوپر کسی طرف سے کوئی حملہ نہ کر سکے. تو یہودی کیونکہ اندر کا دشمن تھا، وہ تو مکے سے آئے تھے نا، قریش مکہ. یہودی اندر کا دشمن تھا، اس کو گلی گلی کوچے کوچے ایک ایک دروازے کا پتہ تھا. اب یہودیوں نے ان کو کہا تم ادھر سے حملہ کرو، اندر سے ہم دبوچ لیں گے دونوں طرح سے. سرکار دو عالم نے عورتوں کو ایک بند قلعے میں انہیں محفوظ کیا اور وہاں ڈیوٹی لگا دی حضرت حسان بن ثابت کی کہ بھئی اب یہاں اور تو ہم کسی کو چھوڑ نہیں سکتے کہ ہمیں ضرورت ہے، تم یہاں عورتوں کے پاس رہو. اب حضرت حسان بن ثابت جو تھے وہ مرد میدان، ظاہر ہے ایک علماء کرام بھی بیٹھے نے تو اسے سمجھ آ رہے ہو نا. مرد میدان کا مطلب یہ ہے کہ گفتار کے بہت بڑے غازی تھے، لیکن جب تلوار والا کام آتا تھا، ویسے بھی عمر بھی ان کی زیادہ بڑی تھی کیونکہ یہ 60 سال انہوں نے عالم جہالت میں گزارے، 60 سال اسلام میں گزارے، عمر تو زیادہ ہو گئی. پھر جب عمر بھی زیادہ ہو جائے تو بندہ تھوڑا ذرا کمزور ہو جاتا ہے. اس کمزوری کی وجہ سے ان کی ڈیوٹی تو لگا دی گئی عورتوں میں. اب یہودیوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک جاسوس بھیجا، جا کے چیک کرو کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی مرد، کوئی سپاہ، کوئی مجاہد عورتوں کی حفاظت کے لیے بھی چھوڑے ہیں. اگر عورتیں اکیلی ہیں تو ان پہ حملہ کر دو. نیچ جو ہوتا ہے نا وہ عورت مرد، کمینوں کا کام نہ عورت کو دیکھتے ہیں نہ شریف کو نہ خسیس کو. وہ میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ نے کہا نا کہ وہ کیے جی بے وفا سجن دے نالوں ساتھ چوڑے دا چنگا. ہن یہ انجا کیے نیچ سجن دے نالوں ساتھ چوڑے دا چنگا تے بے حیائی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا چنگا. آہا کیا بات ہے. واہ، کیا یونیورسل ٹروتھ ہے، کیا آفاقی سچائی ہے. کیا کہہ رہے ہیں، بے حیائی دے حلوے نالوں تے ساگ سروں دا چنگا تے نیچ سجن دے نالوں ساتھ چوڑے دا. تو کچھ لوگ ویسے بظاہر اچھے ہوتے ہیں لیکن فطری چوڑے ہوتے ہیں. تو جس کو حیا نہ ہو کسی عورت کا صنف، ایک جگہ پہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت ابو دجانہ نے ہندا پہ کھینچی ہوئی تلوار روک لی تھی. اتنی بڑی دشمن، کیونکہ نیچ نہیں تھے نا،
نیچ ہوتے تو عورت کو پکڑ کے گھسیٹنا شروع کر دے، واہ واہ چوڑے ہوا، سمجھ آ گئی؟ تو یہاں یہودی جو تھے انہوں نے ایک جاسوس بھیجا کہ تو چیک کر کے آ، اگر عورتیں اکیلی ہیں تو حملہ کر دیں گے۔ اب حضرت صفیہ رسول اللہ کی پھوپھی، حضرت زبیر کی والدہ، حضرت عوام کی زوجہ، حضرت عوام بھائی ہیں حضرت خدیجہ کے۔ اب آپ سمجھے رشتے کیا ہیں؟ حضرت سیدہ صفیہ آپ الرٹ تھیں، اور اپنا بعض نے کہا کھونٹا تھا، بعض نے کہا تلوار تھی، آپ دیکھ رہی تھیں کہ کہیں کوئی حملہ نہ کر دے۔ دیکھا جو ہی کہ ایک یہودی بڑا تنو توش والا وہ آ کے جاسوسی کر رہا ہے، دوڑی آ کے کہا حسان کر کچھ دھیان۔ آ گیا یہودیوں کا جاسوس، جا۔ آگے سے حضرت حسان نے کہا اے اماں جی تانوں پتہ تے ہے ساڑا میدان کوئی ہو رہے، سمجھ آ گئی علامہ صاحب؟ ہاں، ساڑا میدان کوئی ہو رہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے تیرا میدان ہو رہے تو پھر اسی سنبھال لیندے ہیں۔ نہیں سمجھ آئی؟ جے تسی اس میدان وچ کم نہیں کرنا تو پھر ہمیں کرنا پڑے گا۔ بی بی نے بسم اللہ پڑھ کے لاٹھی اٹھائی اور اٹھا کے چپ کے پیچھے آئی، اور وہ تو اپنی جاسوسی کر رہا تھا، اسے پتا نہ تھا کہ یہاں اس قسم کے وجود بھی رہتے ہیں۔ رکھ کے جو ماری سر پہ، وہ لڑکھڑا کے زمین پہ آیا، پھر موقع نہیں دیا اٹھنے کا، سر کچل کے وہی پھینک دیا۔ جب پھینک دیا پھر آئیں، آ کے کہا حسان غیر مرد تے غیر مردان دے جسم تو او دے ہتھیار کھچنا اے عورتاں نو زیب نہیں دیندا، ہن ہمت کر۔ انہاں کہا جی یہ تہاڈا ہی کام ہے، اے جڑے میری طرح لمیاں تقریراں کر دیں نا وچوں اے کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ بی بی نے دیکھا بھی حسان بھی نہیں کرن لگے، بوڑھے ہو گئے ہیں نا، کمزور ہیں، یوں سمجھیں بس۔ تو اب بی بی گئی، جا کے وہ کام سر اس کا اتارا، سر کاٹا، باقی مسئلہ سارا حال کر کے آ کے جدھر یہودی کھڑے تھے نا جمگھٹا تھا، ادھر سے گئیں اور جا کے سر اندر سے کھڑے ہو کے باہر پھینکا۔ جب یہودی سورماؤں نے دیکھا جس کو بھیجا تھا خبریں لینے کے لیے اس کی خبر آ گئی، جو شکار کرنے گیا تھا وہ خود شکار ہو گیا۔ اب انہوں نے بھاگنا شروع کیا۔ انہوں نے کہا ہم سمجھے تھے کہ محمد عربی اکیلی عورتیں چھوڑ گیا ہے، لیکن یہاں تو مردوں کی پوری اندر فوج موجود ہے۔ یہ ایک بی بی ہے جس کا نام ہے حضرت صفیہ۔ میاں محمد بخش فرماتے ہیں کی ہویا جو چہرہ ساڈا ہو گیا مرداواں۔ یہ ترجمے دی ضرورت نہیں۔ وہ کی ہویا تسی داڑیاں رکھ لیاں لمیاں لمیاں، مچھاں رکھ لیاں، پگڑیاں بن لیاں، جبے کبے پا لے تے تسی تڑے پھر دے اسی بڑے مرداں۔ فرمایا تو اے داڑیاں دا نام مرد نہیں تے لمبے چبے تے اتے کبے تے اتے پگڑیاں تے اتے حضرت صاحب۔ انہاں کیا مردان کی کوئی اور شے، نیت جس دی مرداں والی تے او ہو مرد سچاواں۔ اگوں بڑا ایک نازک جا مسئلہ دسیا، آدھے نے اے جڑے آدھے نا فلانی زن تے جڑے چار لفظ پڑھ گئے او تے ہونے لفظ نہیں آدھے، جڑے ہوندے نا دیہاتاں دے تیز ترار، او زن نو آدھے نا رن کی او فلانی رنے
رن اللہ اکبر. ایک لفظ مہذب عورت تے میاں صاحب فرماندے نے وہ آدھے نے انہاں دوواں وچ فرق ہے, انہاں دوواں وچ فرق ہے تے میں دوویں بیان نہیں کرانگا, ایک ہی کرانگا, ٹھیک ہے. تے دوسرا تو انہوں میں دس نہیں سکتا کہ ادا انہاں کی ترجمہ کیتا. اللہ اکبر. وہ فرما دینے کہ نور حیا, نور حیا ہدایت والا تے پردہ گرد جنا دے. یہ جن عورتوں کا میں ذکر کر رہا ہوں اس فکرے میں وہ آ گئی. نور حیا ہدایت والا پردہ گرد جنا دے, او کیوں ناری گنیے بھائی مرد ایمان انا دے. انہوں رن نہ آکھی, انہوں نار نہ آکھی, کیوں کہ انہوں نے علم حیا ہدایت والا پردہ انہوں نے پہن رکھا. ان کے ایمان مردوں جیسے ایمان ہے, اور جو مرد ہوتے ہیں, اور وہ مرد کوئی یہ نہ سمجھے آپ یا ہم ہیں, مرد ملے تے درد نہ چھوڑے. اس لیے کوئی صنف کی خاصیت نہیں ہے, یہ ایک صفت ہے. اگر مرد میں آ جائے تو مرد مرد ہے, عورت میں آ جائے عورت بھی مرد ہے, کیونکہ اصل نام ہے کردار کا. اور جنگ احد میں, احد کی زمین نے جہاں مردان کارے زار دیکھے, وہاں بیویوں کے بھی بلند کردار. بے شک جس کا کام اسی کو ساجھے, ٹھیک ہے, جس کا کام اسی کو ساجھے, جیدی ڈیوٹی اوہی کرے تے جچدا ہے. بھئی ممبر دے ہوتے میری ڈیوٹی ہے, ٹھیک ہے, اے میری ڈیوٹی ہے تے میں ہی ٹھیک کر رہے ہیں تے میں ہی جچدا. تے جے میرا مؤذن آ کے اج تو تھلے اتر, اج میں کرنی ہے, او دے کو لئے ڈیوٹی ٹھیک نبھائی نہیں جانی, کیونکہ وہ اس کا یہ میدان نہیں ہے. تلوار چلانا, میدان میں گردنیں کٹوانا, گردنیں کاٹنا, سینے کے اوپر تیر سہنا, نیزے بالوں کے زخم سہنا, یہ مرد کا کام ہے, عورت کا کام نہیں ہے. عورت ملکہ ہے گھر کی, باہر کے میدان مرد کے ذمے ہیں, لیکن جب ضرورت پڑ جاتی ہے تو پھر عورتیں مرد بن کے میدانوں میں اتر آتی ہیں, اتری ہیں عورتیں. اب میں عرض کر رہا ہوں حضرت بی بی صفیہ کا کردار ایک مثال دی ہے, دوسری مثال انہی کی دیتا ہوں کہ بی بی صفیہ جب حضرت امیر حمزہ کو شہید کر دیا گیا, جہاں رسول اللہ کی چیخیں بلند ہوئیں, حضور رو رو کے بے ہوش ہوئے. جب حضرت بی بی صفیہ آتی ہیں, نبی پاک نے یہ سوچ کے حضرت زبیر اور مولا علی کو کہا روکو اسے, جس حال میں لاشا پڑا ہے اس کے ویر کا دیکھے گی, لپٹے گی, مر جائے گی. لیکن بی بی نے ہمت و حوصلے کی وہ تاریخ رقم کی ہے, کیا کہ نہیں؟ وہ تاریخ رقم کی, بھائی کے لاشے پہ پہنچی, کیونکہ رسول اللہ نے بولا تھا رونا نہیں. اس نے کہا اندر طوفان اٹھیں گے, آنسو ایک نہیں آئے گا. اب تو مانو گے صابرہ ہے, شاکرہ ہے, ہمت والی ہے. اس لیے پھر 2 کفن لائی تھیں, 2 کفن سرکار کو کہے لائی تو اس لیے تھی بھائی کو دوں گی, لیکن دیکھا اور قطار لگی ہے. کہا آقا یہ انصاف کے خلاف ہے کہ صفیہ کا بھائی تو کپڑا اوڑھ کے جائے,
دوسرا مجاہد ننگے بدن جائے نہیں، ایک میرے بھائی کو پہنائیے، ایک کسی اور کے نام لگائیے۔ یہ ہمت ہے۔ اللہ، یہ ہمت، یعنی آپ نے سمجھا پہلے ایک یہودی کو وہاں بنو قریظہ والے وہاں پھڑکایا، اب یہ منزل بہت مشکل تھی جہاں لاشیں ہی لاشیں، اور حضرت امیر حمزہ کا لاشا، پھر اپنا بھانجا حضرت عبداللہ بن جحش، اس قسم کے لوگ، پھر آپ کی بھانجی کا خامد حضرت مصعب بن عمیر، یہ سارے اپنوں کے لاشیں، لیکن بی بی پھر بھی قائم دائم کھڑی ہے۔ اس کو کہتے ہیں مرد ایمان انا دے۔ اتنے سارے لاشیں دیکھ کے قائم رہنا، دائم رہنا، یہ ہمت مرد بھی نہیں دکھا سکتا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میں آپ کو بتا چکا ہوں، میرے نبی کو محبت حضرت امیر حمزہ سے اتنی تھی، اشتد وجدہ، حضور کو غم و علم نے گھیر لیا، حین رآہ قتیلا، جب حضرت امیر حمزہ کو مقتول دیکھا، حتیٰ شاہق رسول اللہ، حتیٰ کہ حضور کی چیخیں بلند ہو گئی۔ اب اس منزل پہ ایک عورت کا سوچیں ذرا، ایک عورت، نبی تو حوصلوں کا پہاڑ ہوتا ہے، نبی تو حلم کا کوہ گراں ہوتا ہے، نبی تو استقامت کا کوہ ہمالہ ہوتا ہے، اس منزل پہ ایک عورت کا حوصلہ کرنا معنی رکھتا ہے۔ اور یہ کس نے حوصلہ کیا؟ حضرت بی بی صفیہ نے۔ اس لیے میں نے کہا جہاں مردوں نے ہمت دکھائی وہاں بیبیاں بھی پیچھے بالکل نہیں رہیں، انہوں نے بھی۔ اللہ اکبر۔ اور یاد رکھیں یہی بی بی صفیہ ہے، ان کے بیٹے کا نام ہے حضرت زبیر۔ کیا نام ہے؟ حضرت زبیر کے بیٹے کا نام ہے عبداللہ بن زبیر۔ زبیر کو حضور کہتے تھے یہ میرا حواری ہے۔ ہر نبی کا ایک حواری، مخلص یار۔ حواری کا معنی مخلص یار، جگر کا ٹکڑا یار۔ سرکار فرمایا کرتے تھے جڑا زبیر ہے نا، یہ میرا خالص یار ہے۔ حضرت عباس کی طرح حضرت زبیر کا بھی قد یاد ہے کتنا لمبا؟ حضرت زبیر اتنے، ویسے جتنے بھی یہ خاندان کے لوگ تھے بڑے کمال شکل، کمال حسن، اور قد و قامت میں تو پورے سرو قد، شمشاد قد۔ حضرت زبیر کے بارے میں بھی ہے، جب گھوڑے پہ بیٹھتے تھے تو ان کے پاؤں زمین پہ۔ اے پتر کے دا سی بی بی صفیہ دا، تے ابے دا نام سی حضرت عوام۔ اور حضرت بی بی صفیہ انہیں اتنا مارتی حضرت زبیر کو، جب چھوٹے ہوتے تھے اماں نے کٹنا رج کے، حتیٰ کہ ابے نے آکھنا انہوں چھاڑی دے، مار چھڑیں گی۔ ایک دن کہہ دیا چاچے نے، نوفل نے، اس نے کہا اے لگتا ہے ماں نہیں ہے دشمن زبیر دی، اے ماں نہیں اے دشمن زبیر دی۔ تے حضرت صفیہ کو پتا چلا لوگ مجھے میرے بیٹے کی دشمن سمجھتے ہیں، رو کے کہا زبیر لوگ کہتے ہیں میں تیری دشمن ہوں، وے جھلیا میں تینوں تاں مار دیاں کہ میری مار دی خیر ہے، کل غیران دی مار نہ کھاویں۔ نہیں سمجھ آئی؟ ہر کانٹا تیری راہ کا، ہر کانٹا تیری راہ کا میں نے پلکوں سے چنا، لوگ کہتے ہیں کہ میں دشمن ہوں تیرا۔
ہر کانٹا تیری راہ کا میں نے پلکوں سے چنا، لوگ کہتے ہیں کہ میں دشمن ہوں تیرا، کچھ تو نے سنا۔ اے پیو تے ماں دی مار کھا لو، غیران دی مار تو بچ جاؤ گے۔ جے اماں ابے دی کوٹ تسی نخرے کیتے نا تے پھر ساری زندگی جوتے کھاندے رہو گے۔ سبحان اللہ۔ اماں نے کی آکھیا بڑی پتے دی گل ہے نا، استاد دی مار جیڑے نہیں کھاندے پھر گلی گلی وچ ماراں کھاندے نے۔ اماں آکھیا زبیر میں تینوں تاں مار دیاں کہ میں تینوں بوز دل نہیں ویکھنا چاندی، میں چاندیاں جدوں جوان ہوویں تو شیر دل جوان بنے۔ تے زبیر پھر جوانی تو پہلے ہی شیر دل ہو گیا۔ اماں نے کٹنا شروع کیتا سی 2-3 سال تو تے 12 سال دی عمر ہو گئی۔ اچانک افواہ پھیل گئی کہ پاک محمد عربی کو کافروں نے اغوا کر لیا ہے، پکڑ لیا ہے۔ اب سب سے پہلے 12 سال کا ایک لڑکا جس کے ہاتھ میں تھی ایک تلوار، دوڑتا پھرتا تھا گلیوں میں، ڈھونڈتا پھرتا تھا سرکار کو، سمجھو زبیر کے پیار کو۔ ڈھونڈتا ڈھونڈتا حضور مل گئے، فرمایا یہ کیا لے کے پھرتا ہے؟ کہا تلوار۔ فرمایا کیا ہوا؟ کہا کسی نے بتایا آپ کو پکڑ لیا کسی ظالم نے، اس لیے میں نکل آیا۔ فرمایا اوے منڈیا جے واقعی میں نو کسے پھڑ لیا ہوں پھر تے انہیں تلواریں کھچی، انہیں آکھا پھر ایدے نال فیصلہ کرنا سی۔ جیڑے جوانی چنگے ہوندے نو اتھے بھی، جڑے موڈ تو بھیڑے وہ جوانی کی کرنگے۔ سبحان اللہ۔ یہ زبیر کو سینے میں نبی کی غیرت، محبت، عشق کس نے ڈالا؟ بی بی۔ یہ سیرت فرزندہ از امہات، جوہر صدق و صفا از امہات۔ اگر ماں بہادر ہے تے پتر وچ بھی کچھ نہ کچھ دودھ دا اثر آنا ہی آنا ہے۔ اس لیے یہ وہ بہادر عورت ہے جو میدان احد میں اتری ہے، اور اس نے جو حوصلہ دکھایا اس کو دیکھ کے ملائے اعلیٰ بھی حیران۔ اور احد کے میدان میں سمجھیں جہاں 70 سے زیادہ مسلمان جوانوں کے، عظیم حسینوں کے لاشیں بکھرے ہوئے تھے، اور اوپر 3000 سے زیادہ تلواریں، نیزے، تیر چمک رہے تھے۔ اس میدان میں کسی عورت کا آ جانا معجزے سے کم نہیں ہے۔ لیکن آپ پڑھیں گے حضرت عائشہ صدیقہ اسی میدان میں آئی ہیں، حضرت ام سلمہ آئی ہیں، حضرت ام سلیم آئی ہیں، حضرت ام ایمن آئی ہیں، حضرت صفیہ آئی ہیں، حضرت ام عمارہ کو دنیا نے یہیں دوڑتے دیکھا ہے، حضرت فاطمہ الزہرا خاتون جنت، نوجوان حسن کی پیکر بیبیاں اتری ہیں اس میدان میں، مشکیزیں کاندھوں پہ ہیں، ہرنیوں کی طرح دوڑ رہی ہیں، تلواروں اور تیروں کے وار ہو رہے ہیں، بارش ہو رہی ہے، تیروں کی بارش میں بے فکر ہو کے مشکیزیں ادھر لے جاتی ہیں، پانی بھر کے کئی کلومیٹر سے، پھر دوڑتی ہوئی آتی ہیں، پھر زخمیوں کو پلاتی ہیں۔ یہ کام ہمیں تو یہاں گیت سنائے گئے تھے 65 کو کہ جنگ کھیڑ نہیں زنانیاں دی، ہاں ہند کی زنانی نہیں لڑ سکتی، پاکستان کی زنانی نہیں لڑ سکتی، لیکن میں جن کی بات کر رہا ہوں یہ مدینے کی خاتون ہے۔
700 کا لشکر تھا میدان میں، 700، ہماری لاکھوں میں فوج ہے، ہم 24 کروڑ ہیں، لیکن ہم 24 کروڑ ہیں، نرے روڑ کے روڑ ہیں، ہم بھیڑے ہیں، بکریاں ہیں۔ ناراض نہ ہونا، میرے سمیت ہم کیا ہیں؟ بھیڑ بکریاں۔ لیکن مدینے والے نے جنہیں پڑھایا تھا وہ بھیڑیں نہیں تھی، وہ باز رفتار برق وش ہرنیاں تھیں، کاندھوں کے اوپر مشکیزیں ہیں، اور پھر جنہیں کبھی سورج کی آنکھ نے نہیں دیکھا، ضرورت پڑی ہے تو میدان میں، جن کا حیا سورج کرے، گردش دوراں کرے، وقت پڑا ہے تو وفا کر کے دکھائی ہے۔ اسی لیے کسی نے کہا بے وفا سجن دی یاری۔ جڑے ستے ہو ستے رہنا تے جڑے جاگ دے ہو سن لینا۔ ماشاءاللہ۔ ہمارے ہاں غیبی ہاتھوں نے آج کل جو ہاتھ چلایا ہے، کئی بیچاروں نے اپنی پارٹیاں پردہ نشینوں کے رگڑے کی وجہ سے، انہوں پتہ نہیں ہیں کون نا نہیں لینا، ورنہ تسی بھی میرے نال ہی رگڑے جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو سمجھ آئی ہے؟ اور کچھ دوسرے جو ہیں وہ انجی نال ہو گئے نے، وہ بھیڑاں بکریاں۔ بیاسی تسی ساڑے سارے دے پیو تے آقا تے ابے، کسی نے چون کی؟ لیکن ذرا یہاں دیکھیں، تیر برس رہے ہیں، تلواروں سے گردنیں اڑ رہی ہیں، شکلیں پہچانی نہیں جاتی، جو قتل ہوتا ہے اس کی آنکھیں نکال دیتے ہیں، ناک کاٹ دیتے ہیں، ہونٹ کاٹ دیتے ہیں، سینہ چیر دیتے ہیں، لاش سوائے پوروں کے کچھ نہیں ملتا۔ ایسے میدان میں کڑکتی ہوئی بجلیوں میں حضرت ام المومنین عائشہ جیسی عورت، ملکہ جنت، حسنین کی اماں، خدیجۃ الکبریٰ کی نور نظر، پاک رسول کی لخت جگر، جنت کی حوروں کی سردار حضرت فاطمہ الزہرا، اس میدان میں اترنا، سوچو ذرا کہاں گئی تمہاری مردانگی؟ یہ عورت ہے، یہ ابھی 22 سال کو پہنچنے والی بچی ہے، ابھی پوری 20 سال بھی عمر نہیں ہو رہی ہے، اس پیٹے میں عمر ہے، لیکن دوڑتی دوڑتی آئی، آ کے رسول اللہ کو دیکھا خون میں لت پت، بابا نہ دیکھا کہ ابے کے جسم پہ تو تیر آ رہے ہیں، آ کے بے ساختہ لپٹی بابا سے، اور آنکھ سے آنسو کا طوفان۔ رسول نے خاتون جنت کو سمیٹ کے کہا قربان میری جان، بیٹی نے کہا قربان بابا جان۔ اب دیکھے ابا کے بدن کے زخم، دوڑی پانی لینے کے لیے، پھر آ کے ایک زخم کو اپنا بھر دھوتی ہے، خون نہیں رکتا ہے، پھر دوڑ دوڑ کے کیا دماغ پایا ہے، حوصلہ قائم ہے، جا کے یہ جو زمین پہ بچھاتے ہیں، چٹائی کا ٹکڑا ملا، اس کو فوراً جلایا، جلا کے راکھ اٹھائی، آ کے بابا کے زخم پہ لگائی، یہاں نرسنگ کا کام جاری ہے، طبیبہ بن کے پاک محمد عربی کا علاج کر رہی ہے۔ یہ کون ہے؟ میدان جنگ ہے، دشمن کمینہ، وہ بھی وہ کمینے جو میں نے بتایا کہ جو نہ کلیجے چبا جاتے تھے، ایسے ظالم لوگوں سے واسطہ تھا، لیکن ان کے سامنے میدان میں اترنا یہ خالہ جی کا واڑا نہیں ہے، یہ وفاؤں کی داستان ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں ہر چیز ان پاک بیبیوں کی عزت، عفت، عصمت، ہمت، شجاعت پہ
قربان ہے، اس لیے یار بندہ ایسا بنائے جو اوکھے ویلے کام بے شک نہ آئے کھڑا تو ہو جائے. کیوں کی خیال ہے؟ ادو سلام ہونا ہے، ادو تو ساڑے ہاتھے جتیاں ہونیاں تے قادری صاحب کلے تے کلم کلے. سبحان اللہ. بے وفا سجن دی یاری تے جی میں رکھ کھجور. بے وفا سجن دی یاری تے کیویں جی میں رکھ کھجور. دھپ لگے تے چھانا دیندا. مثال تواڈی تے کھانا والے پاسے ٹر گئی ہے. تبرک دی دشمن قوم سمجھے ہو. دھپ لگے تے چھانا دیندا، بھوک لگے پھل دور. نہ انج کم دا نہ انج کم دا بے وفا سجن دے نالوں ساتھ چڑے دا چنگا. تے بے حیائی دے حلوے نالوں ساگ سروں دا. ایک سرائکی آلہ بولیا انہیں آکھا بے حیائی دے زردے نالوں. حلوے دی چاس اپنی ہے آئیے کہ نہیں؟ بغیر کھاندیاں توڑی طبیعت دے ہوتے دیکھو نا رونق آ گئی. تے بے حیائی دے زردے نالوں دال چنگی انگلی. کیوں جی بٹ صاحب تو سمجھ آئیے؟ اچھا بے حیائی دے زردے نالوں دال چنگی انگلی سمجھ آئیے نا. وہ بھویں کچی بھی ہوئے حیا دی ہے تے سبحان اللہ. بے غیرتی دا زردہ راج کے پہ کھاندے نے. اللہ کرے تو انہوں سمجھ ہی نہ آوے. سبحان اللہ. اس لیے یہ مردانگی جو مردوں میں بھی دور تک نظر نہ آئے یہ احد کا میدان بتا گیا ہے کہ یہاں حضرت خاتون جنت بھی دوڑی ہیں، یہاں حضرت عائشہ صدیقہ بھی آئی ہیں، یہاں حضرت ام سلیم بھی ام ایمن بھی آئی ہیں. اور یہی وہ میدان ہے جہاں وہ عورت جس کا نام تھا نصیبہ. کیا نام تھا؟ نصیبہ بنت کعب مشہور ہو گئی کسی اور لقب سے، اور اس کا لقب پھر بنا خاتون احد. کیا منی کل ہی بندہ اون آدن نہیں جی فلانا بندہ فلاں میدان دا کلا ہیرو. احد کے میدان کی ہیرو عورت، دو بیٹے خامد ساتھ چوتھی آپ. مطلب کنڈے شنڈے مار کے گھران دے وارے 66 روپے نے گھر دے تالے شالے لا کے تے آپ کی دے 2 روپے نے مرن واسطے. ہے حوصلہ؟ میں نو کوئی آکے نا مسید واسطے 10 روپے دے تے میں 70 واری سوچ دن دیواں کہ نہ دیواں. چنگا نہیں ہے دے خربوزے کھا لواں. حالانکہ مجھے پتا ہے کہ یہ 100 روپے کی اوقات کیا ہے، یہ بھی مجھے پتا ہے اللہ کے نام پہ دوں گا کل مجھے ملیں گے، سب پتا ہے. لیکن پھر بھی سوچ، لیکن یہ کیسے انسان ہے؟ خامند بھی ساتھ،
دو بیٹے تھے وہ بھی ساتھ اور خود بھی، اور پھر خاوند کو کہا تو تلوار اٹھا، بیٹوں کو کہا اگلی صف میں رہو، اماں تو، فرمایا پانی پلاؤں گی۔ آئی تو تھی مشکیزہ لے کے مجاہدوں کو، زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے، لیکن جب دیکھا غلط فہمی پھیلی، انتشار پھیلا، صحابہ آگے کچھ پیچھے ہوئے، چند بچے جو سرکار کے گرد تھے۔ بی بی نے جب یہ دیکھا آواز دی بیٹے کو، عبداللہ خبردار کہیں تیرا پاؤں کھڑنے نہ پائے۔ بیٹے دوسرے کا حبیب، جی اماں، فرمایا خبردار تیرا پاؤں کھڑنے نہ پائے۔ خامد کو بلایا، اب کہتی ہے میں اپنے خاندان کے ساتھ مل کے نہ زب و عن ہو سرکار کی پہرے دار بن گئی۔ میں نے کہا تھا نہ جیڑا کم نہ آوے دنیا اندر، اوکھے سوکھے ویلے۔ یہ ویلا بڑا اوکھا تھا، ایک ایک قطرے کی قیمت تھی، ہزاروں تلواروں ہزاروں تیروں کا نشانہ حضور تھے۔ اور پھر بی بی کو دیکھا، خود حضور نے بولا تھا، فرمایا میں نے دیکھا احد میں عجب نظارہ، جدھر میری نظر اٹھی ادھر نظر آئی ام عمارہ۔ یہ نعرہ خود سرکار نے مارا، ہر طرف نظر آئی کون؟ ام عمارہ، ام عمارہ، جدھر نظر گئی سرکار فرماتے ہیں ام عمارہ کہتی ہے میں آئی جب میں نے ابن قمیہ، یہ وہ کمینہ جس نے حضور کے ہونٹوں پہ تلوار ماری، عین حضور کو، اور کہنے لگا کہ ان نجا، اگر یہ بچ گئے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کہا ماں نجاؤ تو پھر میں نہیں بچوں گا، لہذا ہم دونوں میں اب ایک ہی رہے گا۔ یہ شاہ سوار تھا ان اپنا مکے والوں کا، اس نے تول کے سرکار کو ماری تلوار، اور کارگر ہوا چاہتا تھا وار، لیکن کسی کو کیا پتا کہ ایک عورت بن کے آئی بیچ میں برق و بار، اس نے پورا وجود آگے کر دیا کہ تلوار مارنی ہے تو مجھے مار، اور تو مار رہا ہے میری سرکار، دیکھ آج ایک عورت کا اپنے نبی سے پیار۔ اللہ بی بی کہتی ہے آگے جو آئی، اب اس نے تو تلوار، وہ کوئی ابو دجانہ تھوڑا تھا، وہ کوئی محمد عربی کا مرید تھوڑا تھا، وہ تو کمینہ تھا مکے کا، اس نے کھینچ کے ماری تلوار، سیدھی پڑی بی بی کے کاندھے پہ، پیوست ہو گئی، اتر گئی، آدھا کاندھا یعنی بی بی کے کاندھے کے اندر۔ جب یہ زخم ٹھیک ہو گیا تھا سال کے بعد، پھر بھی انگلی اندر چلی جاتی تھی، اس طرح تلوار اندر گئی۔ ام عمارہ کہتی ہے میں نے تلوار سے پھر بھی اپنے آپ کو کھینچا، پھر نکلی، یہ پرواہ بھی نہ ہوئی کہ کاندھا آدھا کٹ چکا ہے، اسی تلوار کے ساتھ آئی تھی پانی پلانے، مگر جب دیکھا کہ سرکار پہ کسی نے وار کر دیا ہے اور دشمن حضور کے بالکل سر پہ پہنچ چکا، کہتے ہیں بجلی کی طرح میں نے مشکیزہ زمین پہ مارا، اور کسی کی تلوار میں دیکھ رہی تھی چھین کے اتری، ڈھال بھی میرے ہاتھ میں نہیں تھی، نہ ڈھال ہے، نہ سر پہ خود ہے، نہ جسم پہ زرے ہے۔ جہاں بڑے بڑے بہادروں نے دو دو زرہیں پہن رکھی ہیں، عورت کے بدن پہ کپڑوں کے سوا کچھ بھی نہیں، لیکن خود کہتی ہیں آنا وابنایا وزوجی،
بین یدیہ ندب عنہ، میں بھی، میرا خامد بھی، میرے دونوں بیٹے بھی سرکار کے سامنے دیوار بن کے کھڑے ہو گئے۔ بتائیں کوئی ہے دنیا میں مردوں کی مثال؟ یہ عورت ہے، نام ہے حضرت عمارہ۔ کہتی ہیں سرکار نے جس وقت دیکھا نا میری لڑائی کو، تو ایک دوسرے ساتھی جو اس طرح مستعدی میں نہیں تھے، سرکار نے فرمایا او جوان یہ ڈھال اے بی بی کے آگے ڈال۔ پھر اینجی کرید ہے نا جی، سپا سالار دا کم میں طریقہ اپناوے، او جوان اے ڈھال اے بی بی دے اگے ڈھال، تے بی بی نو آکھیا ہون لے لے ڈھال لاڑے دے نال۔ اب پھر حضرت سیدہ فرماتی ہیں اب جب میں نے ڈھال اٹھائی، میں نے لڑنا شروع کیا، سرکار پہ آنے والی تلواریں تیر سہتی رہی اور پیچھے نہیں آگے بڑھتی رہی۔ 12 زخم آئے تھے تلوار اور نیزو کے، 12 عورت کے بدن پہ احد کے میدان میں 12 تلواریں پڑے۔ اتھے تے انج بہادر نے ساڑیاں بیبیاں مارو ایک نو تے ڈگ دی، نہیں سمجھ آئی؟ وہ ایک نو جو ماریا دوسری اتھے او پئیے، او تو کیوں؟ انہیں کہا میری واری آنی ہے بعد، وہ تینوں ہویا تا کچھ نہیں، انہیں کہا او جو رو پئیے۔ ہم جس معاشرے، ہم نے خود بھی بزدل ہو گئے، گھر والے بھی بزدل ہو گئے، ہم میں وہ، ہمارے ایمان میں وہ حرارت۔ مسجدیں مرثیہ خاں ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، سب کچھ ہی ختم ہو گیا۔ اب خالی وجود ہیں پتھر کے، بس کھاتے ہیں پیتے ہیں، صبح سے شام تک یہی کام ہے، یا پینا ہے یا طعام ہے، ہمارا صرف یہی کام ہے۔ واہ واہ، نہ کام کے نہ کاج کے دشمن صرف۔ وہ آگ چھڑیے یار، پرسوں آمی کو مسجد دا کام کریے، بڑا ہی مصروف ہے، آئی ایم ویری بیزی، خوشحالہ ہوں میں ایزی۔ کھانا پینا یہ تے جانور بھی کر دینے، کھوتے بھی کر دینے، تے بیل بھی تے ڈھور بھی کر دینے، کچھ دین دا کام کر تاکہ انسانہ وچ تیرا شمار ہوئے۔ اے صرف کھاندے تے کماندے مر گئے تے انج سمجھی جو ایک ڈھور سی ڈنگر سی جڑا دنیا وچ آیا سی تے ڈنگراں والی زندگی نہیں، بندیاں والی گزارنی ہے۔ تے بندہ انہوں ہی آکھ دن جڑا 8ویں دن مسجد وچ جمعہ بھی پڑھے تے ناراض نہ ہونا، ٹائم بھی پورا دے وے۔ سبحان اللہ۔ آخر بندیاں رب دے تے بندیاں والے کم بھی تے رب فرماندا ہے توانوں میں کھان واسطے پیدا نہیں کیتا، توانوں میں سنجان واسطے پیدا کیتا سی۔ سنجان دا مطلب کی؟ فرمایا مینوں پتہ ہوئے میرے بندے نے تے بندیاں نوں پتہ ہوئے ساڈا ایک رب بھی ہے، تے او دا پتہ تاں لگدا ہے جڑے ویلے او پکارے تے بندہ نعرہ مارے تاں پتہ لگدا ہے۔ ہن بیٹھے ہیں نا، لطف آ رہے ہے، او دیاں گلاں ہو رہی ہیں، نو تک رہے ہے، فرشتیاں نوں دس رہے ہے، ویکھو آج یہ کاروبار چھڑ کے میرے گھر آئے بیٹھے نے، اے کون نے؟ اللہ فرماندا ہے میرے مہمان نے۔ تے فرشتے آتے نے پھر مہماناں نوں بھکھیاں تے نہیں بھیجدا، فرمایا ویکھی شام نوں جدوں جان گے میں رجا کے بھیجاں گا۔ امام زہبی نے ایک لفظ لکھیا ہے، بی بی ام عمارہ دے بارے وہ آدھے نے فعلت الافاعیل، یعنی فاضلہ مجاہدہ سارے لفظ لکھ کے آدھے نے انج اتری سی اس دے میدان دے وچ جس طرح مست ہاتھی اتردا ہے۔
امام ذہبی ہوئے جے دے حوالے او لال رومال والے جڑے منہ توے او بھی دین دن. امام ذہبی آدن انج اتری ہے جویں او کھیت دے وچ ہاتھی اترے تے انہوں روکن والا کوئی نہیں، انج اتری سی. تے نبی پاک ایک دن گل کیتی نا کہ عمارہ تو تے میرے کمال کر دیتا. اتے حضور نو آکھن لگی آکھے اے جڑے سن اے اپنا تواڈے مکے والے اے بزدل آپے سن ہاتھی ورگے گھوڑیاں تے. سرکار میں تے زمین تے ساں پیدل ساں، جے پیدل ہو جاندے پھر میں انہاں نو دس دی. گل تا ٹھیک ہے بھئی ایک ٹینکاں تے چڑھیا ہوئے تے اسی پیدل تے ٹینکا لے آکھنے بزدل نے سونیا تو ساڑے وچ آنا پھر میں تینوں دساں. نہیں سمجھ آئی؟ بی بی آدھی سی سرکار اے سن ہاتھی ورگے گھوڑیاں تے اتوں انہاں نے زیرے پا رکھیاں سن. ابن کمیہ نو بی بی آدھی ہے میں پلٹ کے جدو انہیں کیتا نا سرکار تے وار پھر میرا کاندھا انہیں کٹ چھڑیا میں پھر جوابی وار کیتا پر سرکار وہ بچ گیا. فرمایا عمارہ وہ بچیا کیوں؟ بی بی آدھی ہے سرکار وہ ایک نہیں دو زیرے پا کے آیا سی ڈبل جیکٹ. سمجھ آ رہی ہے؟ اے لفظ غور کرو بی بی دا. سرکار آندے نا پیدل تے اساں بھی پیدل ساں پھر مول پیندا کہ بہادری کنو آکھ دینے. ایک جگہ پہ فرماتی ہیں کہ جنگ احد میں تھی، ایک ان کا سورما آیا، اس نے میرے اوپر تلوار کا وار کیا، میں نے سر بچا لیا. جب میں نے بچا لیا اب وہ گھوڑے پہ میں زمین پہ، لیکن میں نے کہا ہن تینوں جان نہیں دینا تے میں اڈی. عمر اس ویلے انہاں دی کنی سی؟ ایک گل بڑی غور علی ہے. حضرت عمارہ دی عمر سی جنگ احد دے وچ 42 سال. کنی؟ 40 تے 2 42 سال. 42 سال دی عمر تے بی بی آدھی او وار کر کے جان لگا، میں آکھیا جان نہیں دینا پر گھوڑے دی رفتار کتھے تے مدینے دی نار کتھے. بی بی آدھی دوڑ کے رکھ کے میں ماری تلوار کر دیتی او دے گھوڑے دے گوڑیاں تو پار. تے جدو گوڑے کٹے گھوڑا تھلے تے شاہ سوار بھی تھلے. سرکار ویکھ رہے سن کہ وہ ڈگیا سوار بھی تے شاہ سوار بھی. حضور نے دیتی آواز یا ابن ام عمارہ امہ کا اوے عبداللہ ماں دی خبر لے. اوے عبداللہ دوڑے جی سرکار ویکھ تیری ماں نے کی کیتے ادھے جا. عبداللہ جدو آیا بی بی آدھی ہے پھر میں ماں پتر نے رال کے انہوں مکایا. نہیں سمجھ آیا؟ تسی او تے میدان چ لڑ رہے نے، تسی اتھے ہی جاگ کے چس نال سن لو تواڈی بڑی مہربانی. لینا دینا نصیبہ نال سنتے ذرا دھیان نال لو. اے دیوتے تواڈے پیسے لگ دینے. چودھری راجے خاجے گجر ملک بٹ مولوی صاحب وہ نال علی مسیح تے پڑھ لواں گے. وہ نال علی مسیح تے جے 2 رکعتیں ہی پڑھنیاں نہیں تے اتھے جا وڑ پر میرے کول آ تا ذرا سر نالا. سبحان اللہ. پھوکیاں 2 رکعتاں دی چس نہیں. غور نہیں فرمایا. بی بی نے کہتی ہے میں تے میرے پتر نے رال کے اے اج والی تقریر جا کے گھر بھی سنانی جے. بیبیاں نے اتھے تے نہیں پہنچیاں تے تواڈے سر پھاڑ دینے. انہاں آکھنا سانو پھر اتھے بٹھائی رکھے آجے کلے کلے جمعے پڑھائے ہو. ایک بی بی تھی وہ بیبیاں رل گئیاں مدینے دیاں. انہاں آکھیا تو اے جہاد اے کرن جمعے اے پڑھن ساریاں میداناں دیاں نیکیاں اے لے جان تے کلے کلے حج تے عمرے بھی کراون
سرکار نو شکایت کر، سرکار ساریاں نیکیاں اے لے گئے، اسی تے گھر وچ خالی ہاتھ نیرے چلے جوگیاں رہ گئیاں۔ تے بی بی آئی، انہیں آ کے سرکار نو انج بنا کے گل سمجھائی، سرکار سن دے رہے، سن کے صحابہ وال ویکھیا، فرمائے انج ترتیب نال، ادب دے نال تے کتنی سلیقے نال بی بی گل کیتی، انج دا بھی کوئی خطیب ویکھیا جے؟ انہاں کیا سرکار واقعی گل تے بڑی عجیب ہے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو جا کے انہاں نو دس دے، ساریاں بیبیاں نو انہاں نو آکھیں اے جیڑی تسی گھر دا خیال رکھ دے ہو، روٹی پکان دے ہو تے عزت ساڑی بچان دے ہو، اے تسی جیڑا کچھ اسی بار نیکیاں کمان دیاں تسی گھر بیٹھے برابر دیاں۔ اے دسو گے کہ نہیں؟ قسم نال ماشاءاللہ اتنا ٹائم کٹ لینا چاہیے کہ آج گئے ساں قادری صاحب نے آج اے بھی گل سنائی سی، اے بھی سنائی سی تے اے بھی اے مفت دا تانوں تبلیغ دا ثواب لب جائے گا۔ اے ہن میرے اگے تے تسی انج انج کر دے پئے ہو تے کرنا بھی جے، ہاں تے جیڑے شادی والے ہو، جیڑے کلے ہو، تہاڈا اللہ ہی حافظ ہے، تسی جا کے چوک وچ کھڑے ہو جانا، اتھے سنا دینا۔ سبحان اللہ۔ میدان احد ایک، اب ظاہر ہے 3000 تھے، پلٹ پلٹ کے جو حملے کر رہے تھے، ایک سورما آیا کافروں کا، اس نے حضرت ام عمارہ کے بیٹے عبداللہ پہ اٹیک کیا، حملہ کیا۔ وہ ظالم زخمی کر کے اس نے سمجھا کہ میں نے اس کو گرا دیا ہے، وہ دوڑا وہاں سے، اور ماں دیکھ رہی تھی کہ میرے بیٹے کو مار کے بھاگا جا رہا ہے۔ اب حضرت بی بی صاحبہ کی طرف سرکار نے دیکھا کہ یہ اپنا بھوکی شیرنی دیکھ رہی ہے کہ میرے پتر نو مار کے نس گیا ہے، وہ دوڑ گیا، اور سرکار نے بی بی کو کہا کہ ام عمارہ جی آقا، فرمایا جلدی پٹی باندھ۔ اگلا کام بھی دیکھو، بی بی ام عمارہ نے ایک کپڑے کا باندھ رکھا تھا یوں، اور اس کے اندر ڈال رکھی تھی چیتھڑے، پٹیاں، جو بھی زخمی ہوتا اندر سے نکال کے ایک چیتھڑا یا جلاتی، جلا کے زخم میں ڈالتی، باندھنے والا ہوتا تو باندھ کے کہتی قاتل چل ہمت کر۔ مجاہدہ بھی ہے، طبیبہ بھی ہے، فاضلہ بھی ہے، سارے کام کر رہی ہے۔ بی بی کہتی ہے حضور نے فرمایا چل پٹی باندھ، میں نے پٹی باندھی، سرکار نے میرے بیٹے کو کہا انہاز چل اٹھ، بنیا اے میرے چھوٹے سونے پترا اٹھ، ہن ہوئے بچہ زخمی، پئی ہوئے تلوار وار کیتا ہوئے دشمنہ نے، نبی نے کی فرمایا اٹھ، چل پکڑ تلوار، چل ہو میدان میں تیار۔ بی بی کہتی ہے میرا بیٹا پھر میدان میں اترا، اچانک وہی ظالم جس نے پہلے تلوار کا وار کیا، اب وہ پلٹ کے ادھر ہی آ نکلا۔ سرکار نے مجھے، بی بی کہتے مجھے کہا یا ام عمارہ، او ام عمارہ، میں نے حضور کو دیکھا، فرمایا ہاذا ضارب ابنک، اے یہ جڑا آ رہے ہیں انہیں تیرے پتر نو مارے آئی۔ واہ سوڑیاں واہ، غیرت بھی دیوائی تے بدلہ بھی دیوایا، فرمایا اے یہ جڑا آ رہے ہیں نا اے۔ بی بی کہتی ہے بس سرکار کا اشارہ کرنا تھا، میرا وہی پرانا وار، اب اوپر تو ہاتھ نہیں پہنچتا تھا، میں نے پھر ماری تلوار اس کے اسپ، فرس، گھوڑے کے ٹانگوں کے میں نے کر دی پار، اور وہ بھی نیچے جس وقت آیا، اور نیچے آیا تو میں نے وہیں ڈھیر کر دیا۔ سرکار تک کے اتنے ہنسے کہ سرکار کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ آہا
یہ مطلب کی سی؟ حضور فرمایا ام عمارہ خوش کر دیتی. کی مطلب سی؟ ام عمارہ خوش کر دیتی. اتنے حضور ہنسے. اور اگلا جملہ کیا کہا وہ بھی سنیں. فرمایا الحمدللہ الذی ظفرک. ام عمارہ شکر خدا دا جنہیں تینوں اتھے بھی کامیاب کر دی. یہ ایک عورت کی کہانی ہے، ایک شجاعت اور ہمت کا پیکر خاتون کی کہانی ہے. اور تیسری بات سنیں، کہتے ہیں کہ ایک کافر آیا، کیونکہ ٹارگٹ تو سرکار تھے، وہ سیدھا حضور کی طرف آیا. اب جب سرکار نے دیکھا، اور یہ اس وقت کی بات ہے جب صحابہ منتشر ہو چکے تھے، اس وقت مشکل وقت کا ٹائم تھا. اب بھی سرکار نے جب دیکھا تو فرمایا ام عمارہ. زخمی شیرنی کو پکارا اور پھر اس کے بیٹے کو عبداللہ. جی یا رسول اللہ. فرمایا اٹھا پتھر. جب دیکھا کہ اب تلوار کام نہیں کر رہی، فرمایا اٹھا پتھر. حضرت عبداللہ نے پتھر اٹھایا اور ماں کو کہا تو تکتی رہے. حضرت عبداللہ کہتے ہیں حضور کے اشارے پر میں نے اٹھا کے پتھر سیدھا شاہ سوار کی بجائے گھوڑے کی آنکھ پہ مارا، اور پتھر اس زور سے پڑا گھوڑا لڑکھڑایا، بمائے شاہ سوار کے زمین پہ آیا، اور میں نے ماں کے ساتھ مل کے اسے پھڑکایا. پھر ظاہر ہے داد بھی تے لینی سی. میں نے نبی پاک کی طرف دیکھا، والنبیو یتبسمو. سرکار میں نو تک کے نہیں سمجھ آئی. ہون ستیاں نو کی سمجھ آنی ہے جڑے جاگ دے ہو. حضور کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ مچل گئی. آہا وہی ہے طور پڑ گئی جہاں نگاہ تیری. وہی ہے طور پڑ گئی جہاں نگاہ تیری، اور وہی ہے چمن جہاں مسکرا دیا تو نے. وہی ہے چمن جہاں سرکی والا دے جڑا لب محبوب دے مرک پوندے. جدا لب محبوب دے مرک سمجھ دے ہو. یہ سپرلیٹیو ڈگری ہے تبسم دی. تبسم کرو تو یاروں کو نظر آتا ہے، لیکن مرک پڑے نا بندہ محبوب تو پھر پیاروں کو ہی نظر آتا ہے. تو کہتے ہیں جدا لب محبوب دے مرک پوندن، کوہتور اتے کڑکاٹ ہوندن. جھٹ یاد کلیم کو آویندن، رگ رگ دے وچ تھڑکاٹ ہوندن. محبوب مسکرا پڑے تو جیسے طور پہ حسن الہی کی بجلی گری تھی، ایسے عاشقوں کے دل پہ بجلیاں گرتی ہیں. فرماتے ہیں ہم نے مل کے پھڑکایا، محبوب نہ مسکرایا. تو میری اماں نے کہا سونیاں کوئی دعا ہی چاہ دے میں مانگا بھی تو کہاں دعا. میرے نبی نے وہیں ہاتھ اٹھا دیا. اب دعا کیا دی؟ فرمایا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ. او ربا اے بی بی اے دا خاوند اے دے دوویں بچے انہاں نے تیرے نبی نال وفا کی تھی، تے سن میرے خدا میری دعا انہاں نو جنت وچ میرا ساتھی بنا. اللہ جب یہ لفظ سنے نا تے بی بی او سارے زخم وجود تے سن، اے زخماں نو ویکھ کے آکھن لگی ہن اس دعا تو بعد کسے دکھ دا دکھ ہی نہیں سمجھ آئی. ہن سارے حضرت خواجہ غلام فرید کہتے پڑھ بسم اللہ دکھڑے چیسا. پڑھ اے ہن حضرت صاحب تسی سمجھی رکھو.
پڑھ بسم اللہ، فیضی صاحب پڑھ بسم اللہ، ڈکھڑے چیساں خوشیاں کر کر جھولی پیسہ، خوشیاں کر کر ڈکھڑے خوشیاں کر کر جھولی پیساں، جیوت تے کو ہے منظور، بولا بیں سر کس نو پاواں، ڈھولن کی تم نا منظور۔ یہ ہے عمارہ اللہ۔ حضور تو خیر یہ ہے احد کا میدان، یہ ہے سرکار دنیا سے تشریف لے گئے، عمارہ قائم ہے، عمر ہو گئی 52 سال، احد میں تھی 42 سال۔ اچھا یہ مطلب ہے تسی جاگ دے ہو۔ میں پوچھیا کنے سال، بچے نے 10 دیتا ہے، چلو انی میں نو تسلی ہو گئی، ورنہ اے جیڑے سنن والے ہوندے نا، خصوصاً لاہور والے، انہاں نو تقریر سناؤ تے اگلے جمعے پوچھو آدن تیرے تے اعتبار ہے۔ ٹھیک ہے، تاری بڑی مہربانی، تسی چلو ہون تک تے تانوں یاد ہے کہ بی بی دی عمر احد دے وچ سی تے ہون ہو گئی 52 سال، تے آ گئے صدیق اکبر دا دور۔ کہ دا دور؟ صدیق اکبر دا دور، تے جنگ ہوئی یمامہ وچ، مدینے تو بہت ہی دور، تے کافران دا لشکر، اب او مسیلمہ قذاب ختم نبوت دے منکر دا لشکر، او سی تقریباً 40 تو 50 ہزار، انہاں دا سارا لشکر ملا ملوک 3-4 لشکر بڑھندی سی 12-13 ہزار۔ دور حضرت ابو بکر صدیق دا، تے بہت ہی دور یمامہ دے علاقے وچ، تے بی بی دا ایک پتر، او دی کہانی پھر کدے سناواں گا، حبیب بن زید، جنوں مسیلمہ قذاب نے ٹوکے دے نال پرزے پرزے کر کے ٹکیا سی، پیران دیاں انگلیاں تو شروع کیتا سی انہوں ٹکنا، تے ایک ایک پرزا ٹک دا رہا، تے بی بی دے پتر نو آخ دا رہا کہ ایک واری آخ دے میں نو بھی من رسول، تے عمارہ دے پتر نے آکھے ابے اماں نہیں دسیا اے اصول، کیونکہ صرف انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام۔ ایک کہانی پھر سناواں گا تو انہوں، اے پتر جیڑا پرزے پرزے ہویا پھر بھی نہیں رویا۔ ایک کنے پالیا سی امیں، لفظ اصلے چھے امیں عمارہ، عام اسی پڑھ دیں عمارہ کیونکہ ساڑی زبان میں انجی چل دے۔ خیر تو بی بی امیں عمارہ کہاں یمامہ، کہاں مدینہ، خالد بن ولید اس جنگ میں سپاہ سالار، اور بی بی نے پہلے اپنا بیٹا بھیجا جس کا نام تھا عبداللہ، ابھی میں نے اس کا نام لیا تھا احد میں، عبداللہ بیٹے کو یہ کہہ کے بھیجا کہ منت مان چکی ہوں کہ نبی کی ختم نبوت کے اس ڈاکو کو ہم مکائیں گے، میرے بیٹے ٹارگٹ کمزور نہ رکھنا۔ واہ، تے آپاں بھیج دیا نا سبزی منڈی، آپاں آدھے ہیں جیڑا لبی ایک کوئی کام نہیں، چون کے ایک بابا آدھا ہوندہ سی کہ ایسا پانی پیتا ہے پون کے، مرشد پھڑے ہے چون کے، توڑے تے گنگے مرشد ہونے نے، سبحان اللہ۔
ہون مرشد انج لئی دے نے اوے مرشد انہوں چنیا کرو جیڑا تانوں کچھ دین دسے. سبحان اللہ. میں اس دفعہ گیا تو ایک میرا ساتھی مینوں ملیا, آکھن لگا ہون مینوں پتہ لگ رہا بھی تینوں پیر چنیا تے ٹھیک ہی کیتا. وہ پڑھیا لکھیا بندہ تے میں کہ او تینوں کنج پتہ لگا. تے میں او جیڑا میرا ہاتھ ہاتھ دے میں انہوں آدھا یار یہ اپنا بھائی ہیں, اے غلامی والا چکر نہیں ہے, بھائیاں آپاں. وہ مینوں آکھن لگا ہون میں کہ او کنج. مینوں آکھن لگا جدوں بھی کوئی ایمان دے اٹھتے اٹیک ہویا یا تواڈے کولوں پوچھ لیا یا تواڈی تقریر سن لئی ایمان بچ گیا, پیر تینوں ہی آکھ دے. جیڑے انے مرشد کچھ نہیں کیتا انہوں چوک راوی ویچ سبحان اللہ. مجھے وہاں سے تھوڑی سی تسلی ہوئی کہ ایک کم ٹھیک ہے, ایک کم. پھر ایک گھر میں اسی دفعہ یہ اس دفعہ کی اصل میں آپ کو بتا ہی نہیں سکا اپنی روداد. وہاں گیا تو وہ ایک نوجوان تھا, وہ اپنی 4 بیٹیاں, میرے خیال میں 2 بیٹے, اپنی بیوی آ کے بٹھا کہنے لگا جی انہوں مرید کرو. میں کہ تانوں کیوں جوش چڑھیا ہوا ہے؟ انہیں کہ پہلے میں ہویا سا, کوئی فائدہ ہو رہا تے آکھ رہے ہیں. اور مجھے پھر اصل میں میں نے ان سے پوچھا, انٹرویو لیا, انہوں نے کہا پیر کا کام یہی ہوتا ہے نا, کوئی دین, کوئی ایمان, کوئی. اس نے کہا جب ہم پہ اٹیک ہوتے ہیں, اب ہم کسی گنگے پیر کے ہاتھ میں ہاتھ دیں جو نہ دین کا نہ ایمان کا, تو سارا مسئلہ نقصان کا. اور میں نے پھر وہاں سے سوچا تھا کہ جڑے بے پیرے پھر دن انہوں بھی آکھاں گا کچھ عرصے واسطے میرے ہاتھے چھات دے دیو, جدوں دی کر کوئی کم دا بندہ نہیں لبدا. اے جڑے بابے بیٹھے ہو تسی بھی بے پیرے بیٹھے ہو, تھانوں بھی کچھ تھوڑا جا شالا سمجھ آوے. ان تے میں آدھا اللہ کرے سمجھ نہ آوے, اے مسئلہ میں آگرہ اللہ کرے سمجھ آوے. اللہ. ہاں, ام عمارہ بیٹے کو کیا کہا, ٹارگٹ کمزور نہیں لینا. اما کس کو لینا ہے؟ فرمایا سیدھا جو سپاہ سالار 150 سال کا بڈھا کمینہ. کتنی عمر تھی اس کی؟ اللہ تعالی ظالم کمینوں کی عمریں بھی سارے نہیں ہوتے لیکن کچھ کی بڑی لمبی, صحت مند, ڈیل ڈول بڑا. حضرت عبداللہ کو بھیجا لیکن اماں کو مدینے چین نہیں آیا. لگا میدان, 1200 صحابہ ہوئے شہید. کتنے؟ حضور کی پوری زندگی ملا کے ساری جنگوں میں اتنے مسلمان شہید نہیں ہوئے جتنے صرف جنگ یمامہ میں. حضرت عبداللہ کہتے ہیں کہ میں قریب پہنچ گیا کہ اماں کی وصیت ہے کہ مسیلمہ دجال کذاب کو نشانہ بنانا ہے. اچانک ادھر وحشی, جن کا تذکرہ وحشی نے, اس نے برچھا چلایا, عبداللہ نے باز کی طرح تلوار چلائی. دونوں کہتے ہیں پتہ نہیں پہلے برچھا پڑا یا پہلے تلوار پڑی. ڈھیر کر دیا مسیلمہ کذاب کو. جنگ کا پاسا پلٹ گیا. پیچھے پلٹ کے جو آیا ایک شاہ سوار کو قریب آتے پایا کہ جس نے اپنے آپ کو ڈھانپ رکھا ہے لیکن چال بتاتی ہے کہ یہ شاہ سوار مرد نہیں عورت ہے. مانو پتر پچھان سکتا ہے,
تے پتر نماوی نیڑے جو آیا شاہ سوار، عبداللہ نے پہلے کھینچی تلوار، کون ہے تو شاہ سوار؟ اس نے قریب آ کے کہا ذرا لے چین قرار، کہا آپ مرد نہیں عورت لگتی ہو، آرام سے کہا اور رہ تھام اپنا مکان، میں ہوں تیری ماں۔ کہا ماں میرے ہوتے ہوئے اتنا لمبا سفر تجھے کیا پڑی یہاں؟ اس نے کہا چین نہیں آیا، قسم کھائی اس ہاتھ سے نبی کے دشمن کو پھڑکاؤں گی، خود میدان میں جاؤں گی۔ سو میں آ گئی، لیکن دکھ ہے مجھے کہ پتا چلا وہ کمینہ پہلے مارا گیا۔ بیٹے نے کہا رو نہیں، تڑپ نہیں، فکر نہ کر، جس نے اس ظالم کو پھڑکایا ہے اس کو تو نہیں دودھ پلایا ہے۔ اس کو تو نہیں دودھ پلایا ہے، وہ تیری کوکھ سے ہی جایا ہے، وہ خود میدان میں نہیں آیا، تو نہیں بھجوایا ہے، لہذا جتنا اجر اس نے پایا اتنا تیرے حصے میں آیا۔ لیکن بیٹے کو اس وقت جھٹکا پڑا جب خون ماں کی چادر سے رشتہ ہوا نظر آیا۔ فٹ بیٹا تھا وفادار، ماں یہ خون کیسا ہے؟ کہا لڑتے لڑتے یہ مرکز جنگ تک آئی ہوں، پر ایسے تو پہنچنا ممکن نہ تھا، ایک بازو کٹوا آئی ہوں۔ ایک بازو تیری ماں کا یمامہ کی جنگ میں کٹ گیا، مٹی میں اٹ گیا، پر عبداللہ مجھے دکھ کوئی نہیں، یہ تو کہوں گی یا رسول اللہ، کہاں مدینہ کہاں یمامہ، تیری ختم نبوت کی پکار پہ میں نے اپنا بازو وار دیا۔ ایک بازو زندگی پر بی بی ایک بازو لے کے چلتی رہی۔ یہ کس کا نظارہ ہے؟ اس کا نام عمارہ ہے، اور یہی بیٹی، اور اب سمجھیں ذرا، یہی ماں، یہی فاطمہ اب شہزادی ہے جس نے حبیب کو مسیلمہ نے پرزے کیا، اور جب پلید یزید نے مدینے پہ حملہ کروایا، اب ذرا جاگ کے، یزید پلید لانتی نے جب مدینے میں اپنے دور پہ حملہ کروایا تو سونت کے جو میدان میں تلوار آیا وہ تھا عمارہ کا یہی عبداللہ جایا۔ اوکھے ویلے کاری آوے تے چنگیاں دی اشنائی، اڑے آکھن دی لج پالن تے جو انسان وفائی۔ جنگ حنین تک یہ بی بی گئی، اور بیویوں کو جا کے میری ماؤں کو، میری بچیوں کو، میری بہنوں کو میرا پیغام دو کہ اس بی بی نے ایک ہاتھ کٹوایا اس جنگ میں، یہ جو یمامہ میں 12 زخم کھائے تھے، احد میں 11 زخم کھائے، ہاتھ بھی کٹوایا، پھر بھی قائم رہی، جہاں صدا پڑی
خامن دیا بیٹے دیے لیکن پیچھے نہیں ہٹی حضور یار ہوئی دفتر جنو کی طلب گرہ میں لے کے گریباں کا تار تار چلے جب محبوب نے دی آواز کچھ نہیں بچا تھا صرف باقی کپڑے بھی کٹ پھٹ گئے گریبان کی دھجیاں بچ گئیں عاشقوں نے دھجیوں کے دھاگے مٹھ میں لیے یار کے کوچے میں پہنچ گئے کہا لیجئے نہ کپڑے بچے نہ چادریں بچیں یہ تار بچے ہیں جو بچے ہیں سنگ سمیٹ لو تنے داغ داغ لٹا دیا ماں ماں ہے بیٹے بیٹے ہیں اس ماں کا نام اب ام عمارہ ہے اس کا سنا آپ نے نظارہ ہے اس سے جو آگے ذکر آ رہا ہے وہ اس سے بھی پیارا ہے مگر ٹائم ختم ہونے والا ہے اس لیے ایک اور جمعہ خواتین اسلام پہ لگائیں گے امید ہے آپ جلدی آہستہ انشاءاللہ آنکھیں تاکہ پتہ نہ چلے ایک بندے نے لکھی چٹھی انہیں لکھا تھا انشاءاللہ آگے جو بیٹھا تھا اس نے کہا لکھ انشاءاللہ کیا انشاءاللہ واہ واہ یہ 2 منٹ نے تو ایک لطیف ہے پیارا متنبی شاعر تھا متنبی اس کو بادشاہ کی اس نے کی برائی بادشاہ کی برائی کی بادشاہ نے پروگرام بنا لیا کہ انہوں پھڑ کے پہلے جیل سٹو تے پھر ایدہ گاٹا مروڑ دیو او جیڑا منشی سی او شاعر دا یار سی انہیں منشی بادشاہ دا یار شاعر دا تے شاعر دے اتے فتوہ بادشاہ دا بھی جتھے لبے او نس گیا دوسرے ملک تے بادشاہ نے منشی نو آکھیا لکھ خط کے آ تینو انعام دے مانگے آوے تے سر اڑا دیو او منشی نے پھر خط لکھیا باقی سارا کچھ لکھیا کہ آپ آئیں آپ کو اسلام آباد میں پلاٹ ملے گا ڈی ایچ او میں کوٹھی ملے گی جرنیل صاحب آپ کو سینے سے لگائیں گے سارا کچھ کیا لیکن جس وقت اس نے خط لکھا تو نیچے لکھنا تھا انشاءاللہ یہ دیں گے انشاءاللہ اب اس نے اشارہ کرنا تھا یار کو کہ نامی تے جے لکھ دا نامی تے ایدی گردن جانی سی انہیں نون دے اتے شد پا دیتی او این دا بن گیا انہ خط پہنچیا انہوں لوکاں مبارکاں دیتیاں بادشاہ تیرے تے خوش نے خط لکھا ہے باقاعدہ تو آ انہیں ویکھیا نا نون دے اتے شد انہیں آکھیا اسا نہیں جانا انہیں آکھیا پلاٹ لبن گے تے وزارت بھی ہو سکتا ہے لب جائے کیونکہ پروگرام انتخابات دا ہے کوئی نہیں تے لہذا تسی جاؤ انہیں آکھا نہیں جانا انہیں آکھا کیوں خیر ہے انہیں آکھا نون ویچ 3 دنداں علی شاہ ویکھی جے انہیں آکھا یہ بس انہ ہی فرق ہے این تے ان فرق ہے انہیں آکھا جڑی نون دی شد دے اے اشارہ پہ کر دیے کہ معاملہ شدید تے شد دے تارنے والے بھی نظر رکھتے ہیں ان پتہ نہیں تسی انشاءاللہ پہ آدھے ہو یا میاں صاحب انہوں نے سمجھ آ گئی ہے اگلے جمعے جلدی آنگے تے میاں صاحب ہی نہ آئے تے پھر وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین